یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسرا مقصد کیا حضرت معاویہ پہ تان کرنا. آپ گنتے جائیں کہ اس بندے نے کتنی باتیں کر کے حضرت معاویہ پہ تان کیا ہے, یہ قادری صاحب خان صاحب نے, یہ آپ گنتے جائیں. اور پھر کہتے ہیں جی بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے. اور پھر جناب زیاد کے بارے میں انہوں نے بڑے یہ زوردار طریقے سے کہا کہ زیاد جو تھا نا وہ بڑا ظالم تھا, جب بنو امیہ کے ساتھ آیا تو بڑا ظالم ہو گیا, اور حضرت معاویہ نے اسے بھائی بنا لیا. جس طرح پھر وہ انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی فحش میں, ہم پچھلے بیان کے اندر ایک کلپ کے اندر ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں, اس طرف ہم نہیں جائیں گے. دوسرا ایک پہلو رہ گیا تھا کہ زیاد بڑا ظالم تھا جی, کیونکہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا, وہ نجائز پیدا ہوا تھا معاذ اللہ, اور اس نے بڑے ظلم کیے. اور جب حضرت معاویہ کے ساتھ آیا, بنو امیہ کے ساتھ آیا, کس بنو امیہ کے ساتھ آیا بھائی؟ حضرت معاویہ کے پاس آیا. تو حضرت صاحب کہتے ہیں جب بنو امیہ کے ساتھ ملا تو بات اصل میں حضرت معاویہ کی ہے, تو بڑا ظالم ہو گیا چونکہ انہوں نے بھائی بنا لیا. پھر اس سے بڑے اختیار حاصل ہوئے, پھر اس نے جناب ظلم کا بازار گرم کر دیا. یہاں جس وقت زیاد ظالم تھا, ظاہر ہے جب اپنے ابے کا نہیں تھا تو پھر کیا ہونا تھا, پرلے درجے کا ظالم. اس کو بنو امیہ کے اندر جب یہ آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے قانوناً علل اعلان کہا, کیونکہ یہ میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا لہٰذا میں اسے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں. پھر بھائی جب بن گیا تو ظاہر ہے اس کو حقوق بھی وہی مل گئے. اب اس نے پھر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اس کی کوئی حساب نہیں. اس کا بیٹا ہے پھر یہ ابن زیاد. زیاد نے یعنی زیاد کو یہ ظالم کہہ رہے ہیں اور لگا کس پہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ پر. کے معاویہ نے بھائی بنا کے اس ظالم کو اس سے ظلم کا بازار گرم کروایا. یہ بالواسطہ زیاد کے حضرت معاویہ پہ تان کر رہے ہیں. یہ حضرت صاحب گنتے جائیں کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں حضرت معاویہ پر, کتنے الزام لگائے ہیں, کتنی دفعہ تان کیا ہے, یہ آپ نے گننا ہے. اب زیاد کے بارے میں اتنا کہوں گا, لمبی گفتگو نہیں کروں گا کہ زیاد کب ظالم ہوا. حضرت صاحب آپ نے زیاد کی تاریخ پڑھی نہیں ہے. زیاد کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے, کانا من شیعۃ علی, حجر بن عدی کے ساتھی تھے. یہ آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں. شیعوں کو بتائیے زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی بن ابی طالب کا, کہاں پر؟ فارس میں. اس وقت کا فارس یعنی ایران پاکستان کا بارڈر اور سارا افغانستان اس میں آتا تھا. اور یہ ملتا ہے کہ مولا زیاد کی تعریف بھی کرتے تھے, یہ بڑا تیز ہے, بڑا ہوشیار ہے, اس کو مینج کرنا آتا ہے. اور یہ بھی مولا علی کا بڑا پکا مولا تھا. عجیب ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مولا کے ساتھ تھا اور امام نے اسے گورنر بنایا فارس کا, تو فرماتے ہیں گورنر بنانے کے بعد امیر شام نے اس کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم علی کے ساتھ ہو, اے زیاد تو میرے لشکر میں آ جا. ابن زیاد خط کا جواب دیتا ہے. آپ جب خط پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس نے خط کا جواب کیسا دیا. یہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر شام, مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی بھی مجھے علی سے جدا نہیں کر سکتے. کہ تو جانتا ہے کہ تیرے. آپ دیکھیں ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں کہ زیاد کا تعارف کیا ہے. ہم اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر اس کا کیا تعارف؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کانا زیاد لبیبا فاضلا حازما من دہات العربی بحیث یضرب به المثل, کہ یہ بڑا ہی فاضل آدمی تھا, بڑا ہی لائق اور بڑا ہی کامیاب ترین یہ سیاستدان تھا, اور اس کی مثال دی جاتی تھی. اور امام اجلی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں زیاد امیر البصرہ تابعی ولم یکن یتهم بالکذب, یہ تابعی ہے اور اس پر کذب کی تہمت نہیں ہے. اور اسی زیاد سے امام ابن سیرین نے بھی روایت کی ہے, عبداللہ بن ملک بن عمیر نے بھی روایت کی ہے, اور ایک جماعت نے تابعین کی نے اس سے روایت کی ہے. اور امام ابن سیرین, حسن بصری اور باقی جو بصرہ کے اندر تابعین جلیل القدر تھے وہ پوری طرح اس کے ساتھ تھے, اس کو ان کی تائید حاصل تھی. اسی طرح ایک صحابی ہیں حکم بن عمر الغفاری, یہ جب بصرہ کے اندر اس کے پاس گئے تو انہوں نے یعنی زیاد نے اس صحابی رسول کو حکم بن عمر الغفاری کو خراسان کا والی بنایا. یعنی اس طرح صحابہ کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ اس زیاد کے تعلقات ہیں. اسی طرح عظیم تابعی جو علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی, آپ کہتے ہیں ما رأیت احدا قط خیر من زیاد, میں نے زیاد سے بہترین آدمی کوئی بھی سیاستدان نہیں دیکھا. یہ تعریف کر رہے ہیں اس کی سیاست کے, عظیم تابعی علی المرتضیٰ کے شاگرد. اسی طرح قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ زیاد خوش گفتار آدمی تھا, بڑا باوقار آدمی تھا, اور اپنے ساتھیوں کا بڑا اکرام کرنے والا تھا, اور ظاہر باطن میں ایک جیسا تھا. یہ دیکھیں کہ جلیل القدر تابعی اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں. یہ آگے جا رہا ہوں میں, سنتے جائیں. یہ نیچے سے میں نے تعارف شروع کیا ہے, کس طرح اسلاف جو ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اسی طرح جناب آپ آئیے اوپر سے تعارف شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف ہوا ہے چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ طائف کا جب محاصرہ کیا تھا اس وقت یہ زیاد اور کچھ لوگ جو تھے وہ نبی پاک کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. زیاد ان لوگوں میں سے تھا. اب سب سے پہلے بصرہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ منشی تھا,
اور پورا کنٹرول اتنا لائق تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے پورا کنٹرول اسے بصرہ کا دے دیا تھا. لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس، عمر کے دور کی بات ہے، حضرت عمر کا بھی منظور نظر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا منظور نظر ہے، معاویہ کا منظور نظر ہے. اور میں پوچھوں گا خان قادری صاحب سے، یہ ظالم کب ہوا؟ کب سے ظلم اس نے کیے؟ جب حضرت معاویہ کے پاس ہے تو ظالم ہو گیا، اور پہلے جب حضرت عمر کے پاس تھا وہ ظالم نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا ظالم نہیں تھا، صرف حضرت معاویہ کے پاس ہے تو یہ ظالم ہو گیا ہے. یہی تو بات ہے نا، جو خارجیاں حضرت علی مرتضیٰ پہ تان کرتے ہیں، انہوں نے یہ جناب قتل و غارت کروائی، اور یہ جو بدبخت رافضی ہیں یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے قتل و غارت کرائی. تب پوچھتا ہوں ظالم کب ہوا؟ جب کس کے بارے میں یہ ہے، کانا من شیعت علی، علی مرتضیٰ کا بڑا محب تھا. اور حضرت عمر فاروق کا یہ منظور نظر ہے، ابو موسیٰ اشعری کا منظور نظر ہے. تو اب جناب انہوں نے جب شکایت کی حضرت عمر کے پاس بصریوں نے آ کے کہ ابو موسیٰ نے تو پورا اپنا کنٹرول ایک زیاد نامی بندہ اس کو دے دیا، تو حضرت عمر نے بلوایا، کہا ذرا زیاد کو بھیجو میں اس کو چیک کروں. جب زیاد حضرت عمر کے پاس مدینہ پاک کے اندر آیا تو حضرت عمر پاک نے اس کو چیک کیا، اس کا امتحان لیا، ٹرائی لی اس کی. تو آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ قائم رہے، بالکل میں تمہیں باہر رکھتا ہوں. وَسَأَلَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالْقُرْآنِ، حضرت عمر پاک نے اس سے فرائض اور سنن قرآن کے بارے میں سوال کیے. فَوَجَدَهُ فَقِيهًا، اس سے آپ نے فقیہ پایا، دین کو جاننے والا پایا، آپ نے اسے قائم رکھا. وَأَمَرَ الْأُمَرَاءَ الْبَصْرَةِ، آپ نے بصری جو امراء تھے ان کو حکم دیا أَن يَشْرَبُوا بِرَأْيِهِ، کہ اس کی رائے کو اپناؤ، اس کی رائے کو اختیار کرو، اس سے مشورے کرتے رہو. پورے امراء بصرہ کو یہ آرڈر عمر نے جاری کیا زیاد کے بارے میں. یہ اتنا لائق اور اتنا فقیہ آدمی تھا، سیاست کو جاننے والا، دین کو جاننے والا آدمی تھا. یہ تاریخ کے اندر ساری چیزیں ہیں. پورا تعارف تو پڑھیں اس زیاد کا کہ زیاد کیا چیز ہے. صرف حضرت معاویہ کے ساتھ اس کا تعلق دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، یہ نہیں دکھاتے کہ زیاد کا حضرت علی مرتضیٰ سے کیا تعلق ہے، عمر سے کیا تعلق ہے. پہلے وہ نیک تھا تو بعد میں بدکار ہو گیا، بعد میں ظالم ہو گیا. اور حضرت عمر پاک نے یمن کا فساد سر کرنے کے لیے، یمن کا فساد ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے زیاد کو بھیجا، اس نے یمن کا فساد ختم کیا. جہاں فساد ہوتا تھا حکومت کے خلاف وہاں اس کو استعمال کیا، اتنا لائق بندہ تھا. حضرت عمر نے بھی فساد اس سے ختم کروایا. کرمان اور فارس کی طرف حضرت علی مرتضیٰ نے اسے بھیجا اور اس نے فساد ختم کیا اور ہلاک رکھ دی زمین. یہ الفاظ ہیں فواتی بہم اہل فارسا وکانت قدید تارمت، ہلاک رکھ دیے اس نے، جڑیں ہلاک رکھ دیں کرمان اور فارس کی، لوگوں کو سیدھا کر دیا. اس وقت ظالم نہیں تھا جب اس نے فارس اور کرمان والوں کو سیدھا کیا، جب اس نے یمن والوں کو سیدھا کیا. حضرت عمر بھیج رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھیج رہے ہیں. بعد میں ظالم ہو گیا جب حضرت معاویہ نے کوفے کا جو فساد تھا وہ ختم کرنے کے لیے اسے بھیجا. کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ جو بغاوت کرے، حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اسے قتل کر دو؟ یہ حدیث پاک سامنے نہیں ہے. اور علی مرتضیٰ کو باقاعدہ مشورہ دیا گیا زیاد کا. ابن عباس نے مشورہ دیا. جب حضرت ابن عباس نے مشورہ دیا تو کہا سلیب الرائے عالم بالسیاسہ، یہ بڑا درست رائے والا ہے اور سیاست کا عالم ہے. یہ کون کہہ رہے ابن عباس؟ زیاد کے بارے میں. تو علی مرتضیٰ نے امر ابن عباس ان یسمع منہ، یہ پابند کیا حضرت ابن عباس کو کہ اس کی بات سنیں، یعنی یہ جو بندہ ہے زیاد اس کی بات سنیں. کان ابن عباس یقول استشرتہ عند حنۃ کانت من الناس، کہ ہر مشکل گھڑی کے اندر حضرت ابن عباس اس زیاد سے مشورہ کرتے. آرڈر کس کا تھا؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کا. اسی طرح جب بصرہ کے اندر فساد پھیلا تو ابن عامر نے شکایت کی زیاد کی طرف کہ کیسے ختم کروں، یعنی وہاں فسق کا ظہور ہو رہا تھا، لوگ فاسق ہو رہے تھے. فسق کو ختم کرنے کے لیے جب مشورہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ جرد فیم السیف، جرد فیم السیف، تلوار سے سیدھا کرو انہیں، تلوار سے سیدھا کرو، کیونکہ وقد واجد الفسق ظاہرا، فسق ظاہر ہو چکا تھا. تو زیاد نے کہا کہ تلوار کے ساتھ ٹھیک کرو انہیں. تو کیا اس نے غلط کیا جب فسق ظاہر ہو رہا تھا؟ اسی طرح حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے خاص نائب تھے، صحابی رسول، بصرہ پر کبھی کبھی کوفہ پر. یہ دونوں چونکہ حضرت معاویہ نے اسے یہ علاقے دے دیے تھے، تو جب وہ بصرہ جاتا تو کوفہ پر انہیں مقرر کرتا، جب کوفہ جاتا تو بصرہ پر مقرر کرتا. اور سمرہ بن جندب جو ہیں یہ بڑے خلاف تھے خوارج کے، کیونکہ خارجی مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے اور قتل کرتے تھے. تو ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب نے ہزاروں جو خارجی تھے انہیں قتل کروایا، ہزاروں صحابی رسول نے. اب صحابی رسول پہ کیا الزام لگایا جائے گا؟ لیکن ان کے اس مشورے کے اندر، اس کے اس طریقے کے اندر امام ابن سیرین جیسے، حسن بصری جیسے بندے، ان کی رائے شامل تھی کہ بالکل یہ صحیح ہو رہا ہے، جو کچھ بصرہ کے اندر ہو رہا ہے سامرہ بن جندب کر رہے ہیں، جو نائب ہیں زیاد کے، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب یہاں بھی کوئی بدبخت اگر آپ سے یہ کہے کہ سامرہ بن جندب نے جناب بصرہ کے اندر بڑی قتل و غارت کی، بڑا اس نے ظلم کیا، یہ کیا، زیاد کے جناب حکم کے ساتھ اس نے یہ کیا، تو کیا کہا جائے گا؟ تو اس صحابی رسول پر بھی زبان درازی کی جائے گی، ماس کسی کی افواہوں پر. ان کی شان یا وقرہ علم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، رب کے صحابہ کو ہم نے کفر، فسق، عصیان سے متنفر کر دیا ہے. تو لہٰذا اکیلا زیاد نہیں تھا، صحابہ کرام شامل ہیں، جلیل قدر تابعین شامل ہیں. اسی زیاد کو حضرت عمر فاروق یمن کا فساد اور فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اسی زیاد کو علی مرتضیٰ کرمان اور فارس کا فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں.
اسی زیاد کے تحت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک دن میں ہزاروں خارجیوں کو قتل کرتے ہیں، تابعین ان کے ساتھ ہیں. اب کیا کہا جائے گا؟ پہلے وہ صحیح کر رہے تھے، یمن میں اس نے صحیح کیا، فارس میں اس نے صحیح کیا، یمن میں اس نے صحیح کیا، اور یہاں بصرہ اور کوفہ کے اندر جو فساد ہو رہا تھا، فتنہ ہو رہا تھا، بغاوت ہو رہی تھی، اس کو سر کرنے کے لیے اس نے جو کچھ تلوار اٹھائی تو وہ فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، وہ قتل و غارت ہوگی، بازار اس نے گرم کیا. تو لہٰذا ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ زیاد کی وجہ سے جو حضرت معاویہ پہ تان کر رہے ہیں یہ خان صاحب قادری صاحب کہ جناب وہ بڑا جب بنو امیہ کے ساتھ آیا تو اس نے ظلم کا بازار گرم کیا. تو یہ میرے چند سوالات ہیں خان صاحب ان کی پارٹی پر کہ یہ تاریخ کے اندر ہے کہ کان من شیعۃ علی اور حجر بن عدی کا ساتھی ہے یہی زیاد، اور اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی فساد اور فتنے ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا بھی کرمان اور فارس میں فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس وقت کیا یہ ظالم نہیں تھا جب حضرت معاویہ نے کوفے اور بصرے کا فساد ختم کرنے کے لیے اسے ہی زیاد کو استعمال کیا، اس کو نائب بنایا، تو اس وقت یہ ظالم ہو گیا. لہٰذا یہ ذرا تقسیم کر کے بتائیں، یہ ذرا وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ کب سے ظالم ہوا، پہلے ظالم نہیں تھا بعد میں ظالم ہو گیا، اور ساری تہمت آپ حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہیں. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، انہوں نے کی ہیں. میں نے آج کی گفتگو میں 5-6 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حضرت صاحب نے حضرت معاویہ پہ تان کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-4 بیانات کے اندر میں نے ان کی چند باتوں پر گرفت کی ہے. اور جب توبہ کی باری آئی تو پھر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ بعض حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے. یہ تاثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پورے اہل سنت کے حلقے کے اندر ایک تشویش ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کھل کھلا کے حضرت معاویہ پہ تان کیا، ایک نہیں کئی دفعہ کیا ہے. لہٰذا اگر توبہ کرنی ہے تو آپ کو کھل کے کرنی پڑے گی، ورنہ اہل سنت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ کسی صحابی پہ تان کرنے والا سنی تو دور کی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.